السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بھائیو، دوستو، دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دونوں صورت مکی ہیں۔ پہلی صورت میں 6 آیات اور دوسری صورت میں 10 آیات۔ ان کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم،
اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اگلی سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی برابری کرنے والا۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں کائنات کے رب نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صورت الکافرون، اس میں ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، اور دوسری صورت میں بھی عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک خالق اور مالک کی پہچان ہے۔ سورہ الکافرون اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے آپ سے مصالحت کی کوشش کی، جی صلح کر لیں، کہ چلو کچھ باتیں ہماری مان لو اور کچھ باتیں ہم تمہاری مان لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف اور دوسرے کافر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو فیصلے آپ کے چلیں گے، اگر آپ یہاں اپنا حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی قبول ہے، اور اگر کسی عورت سے خوبصورت سے شادی کرنا مطلوب ہے تب بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اور 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ تیسری صورت یہ پیش کی کہ تم ہمارے معبودوں کو چوم لو، لات عزا منات کو، اور ہم تمہارے رب کو مان لیں، یعنی کچھ لے لو کچھ دے دو۔ یہ مذاکرات، آج بھی یہ صورت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج ہمیں اگر کوئی توحید کے مقابلے میں کوئی میٹھی باتیں سنانا چاہے، کوئی اپنے مجموعہ اشعار سنانا چاہے، جی ہم سے مسلط کر لو، جی وقت کا تقاضا ہے، آؤ مل بیٹھتے ہیں، تم اللہ کی توحید بیان نہ کرو، ایک اللہ کا، یہ بزرگ بھی ہیں، دوسری ہستیاں بھی ہیں، اور بھی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیے ہیں، یہ ہر وقت کیا تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہی تو ہیں جن سے ہمیں روکتے ہو۔ اگر آج بھی کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو اس کے لیے یہ صورت مشعل راہ ہے، ایک موحد کے لیے، توحید پسند کے لیے، کہ آگے سے یہ فرما دے، اللہ ایک ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، خالق، مالک، رازق، رزاق، قہار، جبار، ساری صفات اسی کی، وہ رحمان، رحیم، کریم، حلیم، عظیم، بصیر، سمیع، کائنات کی ہر صفت جو اچھی ہے وہ خالق اس کا سب سے زیادہ حقدار، اس کے 99 نام حق ہیں، اس کی صفات برحق ہیں، جو اس نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں بتلا دیا یا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اللہ کی صفات آئی ہیں، وہ ساری سچی ہیں، 1% بھی ان میں شک کی گنجائش نہیں۔ اگر 100% سے بھی اوپر کوئی پیمانہ، کوئی ترازو، کوئی دنیا میں اصول، کوئی مرتبہ، قانون ہو تو اس کے اوپر میرا خالق، میرا اللہ پورا اترتا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، جن لوگوں کو، جن چیزوں کو، جن بتوں کو، جن قبروں کو، جن بزرگوں کو، جن مرشدوں کو، جن پیروں کو، جن رہنماؤں کو، جن لیڈروں کو ہم پوجتے ہیں، جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، جن پہ اپنا سر جھکاتے ہیں، وہ ان سب کا خالق ہے۔ یہ سارے مخلوق ہیں، وہ ان کا خالق ہے۔ یہ سارے عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے۔ وہ رزاق ہے، یہ مرزوق، وہ مرکوع ہے، یہ راکع ہیں، یہ جھکنے والے، وہ کھڑا ہونے والا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ کائنات میں سب سے بلند۔ اللہ اعلیٰ و اجل، باقی ساری کائنات نیچ ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو عیبوں سے پاک، کوئی ایسا نہیں جو بے نیاز،
کوئی ایسا نہیں جسے پیشاب کی حاجت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جسے قضائے حاجت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جس میں دم مصفوع ہو، کوئی ایسا نہیں جس میں دم مصفوع نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جو سانس لینے کا محتاج ہو، کوئی ایسا نہیں جو کھانے کا محتاج نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو جناب چلنے پھرنے کا محتاج نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا معدے کے بغیر گزارا ہو، کوئی ایسا نہیں جس کی آنکھوں کی جس کو ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جس کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو چکھنے کے لیے زبان کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آگے خوراک نگلنے کے لیے لعاب کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دل کو قائم رکھنے کے لیے خون کی وریدیں اور شاخیں موجود نہ ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بے پرواہ ہو، جسے اونگ آتی نہ آتی ہو، جسے نیند نہ آتی ہو، وہ صرف میرا ایک اللہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر بولی کو سمجھتا ہو، چرند پرند درند سمندر خشکی آسمان زمین کائنات کی ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتا ہو، 24 گھنٹے جاگتا ہو، جو ازل سے ہو ابد تک رہے۔ کوئی کائنات میں فرشتوں سے لے کے نبیوں سے لے کے اولیاء سے لے کے صحابہ کرام سے لے کے اماموں سے متقیوں سے پرہیزگاروں سے مفسرین کرام سے محدثین کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام تمام پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بے نیاز ہو، جو غنی ہو، بے پرواہ ہو۔ صرف اللہ کے لائق ہے دنیا میں ہر صفت کمال۔ وہ اگر ہم کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت بھی دیکھیں، کسی نبی کے ہاتھ میں معجزہ بھی دیکھیں، آل رسول میں سے کسی کی شان دیکھیں، تو وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے، ذاتی کسی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبوت بھی کسی نبی کی ذاتی نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے آپ کی نبوت بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ کی ساری شان عطائی ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، ذاتی ہے تو میرے اللہ کا۔ کوئی نہیں تھا جب میرا مولا تھا، اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، میرے اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات کے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام آئے، فوت ہو گئے، اولیاء کرام آئے، آج بھی موجود، فوت ہو جائیں گے۔ فرشتوں کا وجود نہ رہے گا، حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے اسرائیل، اس کی بھی وفات ہو جائے گی۔ اور ایک دن آئے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو ایک جانور لایا جائے گا جس جانور کو موت کا نام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جانور کو بھی ذبح کر دے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، صرف وہ میرا مولا باقی رہے گا۔ یہ زمین جو آپ دیکھتے ہیں، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ آسمان، اذا السماء انشقت، آسمان یہ پھٹ جائے گا، یہ زمین یہ لپیٹ دی جائے گی، یہ جو پہاڑ ہیں یہ جس طرح روئی کے گالے ہیں اس طرح اڑیں گے، اور یہ جو سمندر آپ کو نظر آتے ہیں سارے خشک ہو جائیں گے۔ یہ سمندر، یہ چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، مخلوقات ختم ہو جائیں گی، اور یہ زمین صاف میدے کی جیسے روٹی ہوتی ہے یہ ایسی ہو جائے گی، بالکل صاف، کوئی ڈھلوان نہیں، کوئی اونچی جگہ نہیں، کوئی نیچی جگہ نہیں، میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ اور ملک العلام، ملک الملوک، اللہ ذوالجلال والاکرام، وہ اس زمین کو اپنے ہاتھ میں لے گا، جیسے کوئی روٹی کو پلٹتا ہے الٹتا ہے روٹی پکانے والا، ایسے اللہ اس زمین کو الٹے پلٹے گا اور اپنے ہاتھ میں لے کے کہے گا این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے شہنشاہ، کہاں ہے مشکل کشا، کہاں ہے حاجت روا، کہاں ہے بگڑی بنانے والے؟ اس وقت صرف میرے اللہ کی ذات ہوگی، باقی ساری کائنات فنا ہو جائے۔ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، یاد رکھیے، جس دن نبی کہیں گے، یہاں اولیاء کو انبیاء سے بڑھا دیا جاتا ہے، کسی کو داتا، کسی کو غوث اعظم، کسی کو دستگیر، کسی کو غریب نواز، کسی کو اولاد دینے والا، کسی کے درختوں پہ جا کے دھاگے لٹکانا۔ میرے نزدیک ساری کائنات کے اولیاء میرے محمد کائنات کے جوتوں پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی حیثیت، حدیث کہتی ہے، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، صحاح ستہ کی، کہ اس دن نبی بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی،
اے رب ہمیں بچا لے، اے رب ہمیں بچا لے۔ اور یہاں ہم کن کو پکارتے ہیں؟ جو نبیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہاں اٹھنے والا، ہر کچی اور پکی قبر کو پوجنے والا، اور اللہ کے غیر کو پکارنے والا، اور مسلکوں کے نام پہ ون ڈالی ہوئی، تفرقہ ڈالا ہوا، تفریق ڈالی ہوئی۔ یاد رکھیے یہ مسلک نہ قبر میں ہوں گے نہ حشر میں ہوں گے۔ جب میں پیدا ہوا، جب آپ پیدا ہوئے، کوئی مسلک نہ تھا، کوئی منہج نہ تھا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے راستہ دکھایا، اما شاکرا و کفورا، یا تو پھر شکر کرنے والا یا کافر، دو ہی راستے ہیں۔ یہاں ایک کلمہ گو ان کے 70 سے زیادہ مذہب بن چکے ہیں۔ ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے عقیدے، اپنی اپنی پگڑیاں، اپنی اپنی چابیوں، اپنی اپنی کوٹھیوں بنگلوں کے لیے سب کچھ ناٹک۔ یہ جتنے سلسلے بنے ہوئے ہیں مذہبی، سارے پیٹ کے دندے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنے رسم و رواج ہیں، جتنے بھی آپ کے سامنے یہ نمونے نظر آتے ہیں، کوئی محرم کا نام لیتا ہے، کوئی ربیع الاول کا نام لیتا ہے، دن مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے رسول کا ایک ہی مذہب تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ، اس کا دین، اس کا اسلام، اس کا ایمان، اسی پہ ہماری موت، اسی پہ ہماری زندگی۔ اور یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور قبروں کو پوجتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں۔ یہاں دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے یہاں چھلا پہنا ہوا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے یہاں تعویذ باندھا ہوا ہے، کسی نے گلے میں پہنا ہوا ہے، کسی نے پاؤں کے انگوٹھے میں۔ کسی کو کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ دن کا مالک ہے، شام کا مالک، یہاں دھاگا باندھ لو، تمہارے اولاد ہو جائے گی۔ قبروں کو کھود کے، بچوں کو نکال کے، ان کے اوپر غسل کر کے مردوں پہ اولاد حاصل کرنا، سارے شیطانی پھندے، شیطانی راستے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اللہ کا ایک ہی راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے، مکے اور مدینے کا راستہ ہے، اس کے یہ قرآن کا راستہ ہے، حدیث رسول کا راستہ ہے۔ کہاں کہاں سے مفتی، کہاں کہاں سے امام بنا کے اپنی طرف سے دنیاوی کتابوں کو قرآن پہ بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے تو اپنے اماموں کی کتابیں اٹھاتے ہیں جی، کیا ویسے کرنی ہے جی عبادت؟ حالانکہ قرآن پڑھ لیں اور رسول اکرم کی حدیث پڑھ لیں، دنیاوی کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے پیغمبر انہیں کہہ دو، اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور آج اس سٹیج پہ، آج اس ممبر پہ انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کسی کے ماتھے پہ تیوڑی آتی ہے آئے، کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، کسی کے دل میں خیال میرے بارے میں گندا آتا ہے آئے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی برا بلا کہے، لیکن اس توحید کو جس کو اللہ نے 2 صورتوں میں سمیٹ دیا ہے، اس کو بیان کرنے سے میری زبان تھک نہیں سکتی۔ اور میری دعا ہے جب میری قبر، جب میری موت ہو، جب مجھے کفن میں لپیٹا جائے، جب میری آخری سانس ہو، تو میری زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، اسی رب کے نام پہ میری موت آئے، قیامت کا دن ہو، اس رب کے حضور میں حاضر کیا جاؤں، اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، کہ ساری عمر اپنی اللہ کی توحید میں گزار دی۔ لوگوں کو ناراض کر لیا، شاید انتظامیہ کو بھی غصہ لگے، لوگوں کو ناراض کر لیا، یاد رکھیے توحید کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی سے کوئی مسالت نہیں ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو فنا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کو نیچا نہیں ہونے دیتے۔ وہ اللہ کا نام لیوا ہوتے ہیں، انہیں اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج ایک ابو بکر کیا ہزار بھی آ جائیں، میرے اللہ کی توحید پہ قربان ہو جائیں، ان کے لیے سعادت کی بات، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے آستانے، اپنے اپنے مولویوں کو اوپر کریں، اپنے اپنی پگڑیوں، اپنے اپنے دستانوں کو، اپنے اپنے ہاتھ کو اونچا کریں، اپنے اپنے جھنڈوں کو لگائیں، اپنے آستانہ عالیہ بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک اللہ کے ہو جائیں، ایک اللہ کو مانیں، اس کی توحید کا نام لیں۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ مسلمان ایک امت، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، اس کی سنت ایک، پھر بھی ایک نہیں ہے۔ غیر اللہ کے در پہ سر جھکانا، اللہ نے رسول کو فرمایا یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر فرما دیجئے، اے کافرو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم اپنے ہاتھ سے بنا کے بتوں کو، اپنے ہاتھ سے قبروں کو تیار کر کے، اپنے ہاتھوں سے درختوں سے وہاں کاٹ کے لکڑی، اس کو رنگ روغن کر کے، اس کی صورت بنا کے، اس کی مورت بنا کے، یا اپنے پیشواؤں کی تصویریں اپنے سامنے رکھ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے ان کی عبادت جائز نہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں
ان چیز کی عبادت ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تمہیں گوارا ہے کہ میرے معبود کو پوجو. کیوں تم نے در در پہ جھکنا سیکھا ہے؟ اس ماتھے کو اللہ نے بنایا، ان آنکھوں کو اللہ نے دیا، ان کانوں کو اللہ نے دیا، یہ دل اللہ نے لگایا، معدہ وجود اللہ نے دیا، یہ خون کی وریدیں، خون کی شریانیں یہ اللہ کی عطا کردہ، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ کائنات کی، حتیٰ کہ یہ بال جن کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، یہ بھی دینے والا میرا اللہ. وہ کالی رات کالے پتھر پہ چلنے والے کاڑی چونٹی کی آواز وہی سننے والا، اس کی آہٹوں کو وہ پہچاننے والا، ایک انڈے کے اندر موجود وہ ننھا سا بچہ جسے 20-21 دن کے بعد جو پھٹتا ہے نکلتا ہے اسے نکالنے والا کون ہے؟ میرا اللہ. وہ ساری ہر کائنات کی وہ گونگوں کی پکار کو سنے جو بول نہیں سکتے، وہ ان بہروں کو سنا دے جن کے کان بند ہو گئے، وہ ان آنکھوں کو جو نابینا ہو گئی ان کی صداؤں کو سننے والا بھی وہی. اور معذور پڑے ہوئے پیدائشی کوما میں گئے ہوئے ان کے رزق کا مالک بھی وہ اللہ. وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ بگڑی بنانے والا. آج کس سے سناتے ہیں مخلوقات کے، محرم کے قصے، ربیع الاول کے قصے. کوئی ہے جس کی آواز صرف اللہ کے لیے بلند ہو، جو ایک اللہ کو ماننے والا ہو، جسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو؟ وہ کٹ جائے، وہ مر جائے، اسے اس راہ میں شہادت نصیب ہو. اللہ پاک ایسے خطبہ، ایسے واعظین پیدا فرمائے جن کے دلوں میں دین کے نام پہ لالچ نہ ہو، جو لوگوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہ سمجھیں، جو اپنے اللہ پہ اعتماد رکھیں. اللہ ان کا ہم نوا ہو، اللہ ان کا ساتھی. میرے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک ایک جماعت رہے گی، ایک جماعت رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. کائنات ان کے خلاف ہو جائے گی، ان کے خلاف کچھ کر نہ سکے گی. میرا جسم مٹا دے، کوئی مجھے قتل کر دے، وہ میرے الفاظ جو آج میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ کے پاس میری امانت، وہ کل قیامت کا دن ہوگا میرے نامہ اعمال میں وہ بھی ہوگا. وہ نمازی جو نماز پڑھتا ہے اور پھر غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے، اور نماز میں ایک کلمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر مسلمان کہتا ہے، ہر مذہبی گروہ کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ. کوئی نمازی، ہر نمازی کہتا ہے. اس کا مطلب آج تک کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں ان صورتوں کے ساتھ ساتھ. سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی حمد جو اس نے اپنے اللہ کی. سمیہ سن لی اللہ نے، لمن اس شخص کے لیے حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی. یہاں ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے. ہر مسلک کہتا ہے نماز میں ظہر کی رکعت میں 4 مرتبہ، 5 نمازوں میں 17 مرتبہ کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اور پھر بھی اللہ کی پہچان نہ ہو. اور نماز میں ڈائریکٹ سن لیتا ہے. نماز کے بعد کیوں سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں وہاں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں رسیوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی اللہ کے پاس ہماری پہنچائیں گے، ہماری اللہ سنتا نہیں؟ اللہ کو پکار کے تو دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. جب میرے بارے میں اے پیغمبر آپ سے لوگ پوچھیں، میرے بندے پوچھیں، تو میں قریب ہوں، قریب بھی ہوں، مجیب بھی ہوں. مانگ کے دیکھو تو صحیح. اللہ اکبر. جن چیزوں کی عبادت لوگ کرتے ہیں ان چیزوں کی عبادت ہم نہیں کر سکتے. ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ سے نہیں ہوتی؟ کون سے ایسا کام ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے کی؟ ان کے پیٹ میں گندگی ہے، ہمارے پیٹ میں، ہر انسان کے پیٹ میں. ان کو ہم پکاریں جو گندگی سے پاک نہ ہو. میرا رب تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحان اللہ ازل و اکبر و اجل. اسے ان ذاتوں کی کیا پرواہ ہے جو ایک اللہ کو مانتا. اور پھر وَلَا نَعَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، بار بار 6 آیات میں سے 4 آیات میں بار بار
میں ان کو نہیں پوچھ سکتا جن کو تم پوجتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کو میں پوجتا ہوں۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کوئی ضرورت نہیں ہے توحید کے مسئلے پہ سلو کرنے کی۔ میرے رسول کو پیشکشیں ہوئیں، یہ بھی تو تیرے باپ دادا ہے، اور یہ عزا، لات، منات، یہ نیک مرد عورتیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے۔ اور جس خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں، جب فتح مکہ ہوا، خانہ کعبہ میں سے 360 جو بت نکلے تھے، ان میں سے 2 بت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے تھے علیہم السلام۔ دنیا جہان کے مرشدوں کو میں حضرت ابراہیم کے پاؤں پہ قربان کر دوں، حضرت اسماعیل کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، جن کو لوگ پکارتے ہیں یا اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ ان کا احترام کیجئے، ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اپنے عقیدہ کو درست رکھنے کے لیے عقیدہ رکھ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑے بنانے والا نہیں ہے۔ بچہ لینا ہے، اولاد لینی ہے، مال لینا ہے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، آپ کو صرف وہ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان وہ کیفیت اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ 2 سجدے جب آپ کرتے ہیں 17 رکعتوں میں، میرا مالک 7 مرتبہ موقع دیتا ہے، 7 چیزوں کا موقع دیتا ہے 17 رکعتوں میں، 5 نمازوں میں۔ وہاں 7 دعائیں اپنے مالک سے مانگ لیجئے۔ میرا مالک کسی جھولی کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ دیکھتا رہتا ہے یہ بندہ کیا کرنا لگا ہے، یہ کہاں تک مجھ سے مایوس تو نہیں ہوتا۔ بار بار مانگو، اس سے بار بار مانگنے سے 69 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا 207 باپ ایک طرف ہوں، رب کی محبت ایک طرف۔ اللہم اغفر لی 2 سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم کر، وہدنی، مجھے ہدایت دے، وعافنی، مجھے صحت دے، ورزقنی، مجھے رزق دے، وجبرنی، میرا نقصان پورا کر، اور ورفانی، میرا مقام بلند کر دے۔ یہ 7 چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں کسی بھی بندے کو چاہنے کے لیے۔ تو اپنے مالک سے مانگو، غیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت، یہ دھاگے بھانگنے کی کیا ضرورت، یہ نظر و نیاز کرنے کی کیا ضرورت۔ اور ایک موحد آدمی اگر اس کی شہادت ہو جائے، کافروں کے علاقے میں ہو، کوئی اسے دفنانے والا نہ ہو، یا اسے درندے نوچ جائیں، یا پھر جہاد میں سفر کر رہا ہو، جہاد میں حادثہ ہو جائے، وہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یا کسی حادثے میں اس کا وجود نہ رہے، تو یاد رکھیے اگر ایک اللہ کو ماننے والا ہے، موحد ہے، توحید پسند ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا۔ اسے کسی قرآن خوانی کی ضرورت نہ ہوگی، اسے کسی ختم کی ضرورت نہ ہوگی، اسے کسی تیجا ساتے کی ضرورت نہ ہوگی، اسے وہاں دعا کی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ اللہ کے سامنے چلا گیا، اللہ اسے بخشنے والا، اللہ اس پہ مہربان۔ ہم دعا کریں نہ کریں، جو اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار گیا، آئیے اپنی زندگی کو بدلیے، اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اپنے آپ کو صرف ایک اللہ کا ماننے والا بنائیں، اس مولا کے سامنے اپنی مناجات پیش کریں، اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں پیش کریں، وہ اللہ پوری کرنے والا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ دل کی مضبوطی ہے جو رسولوں کو رسول بناتی۔ پیغمبروں کو فرشتوں کا دیدار ہوتا، کیسے؟ جو نور سے بنے، کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت آئی اور ان کے دل سے فرشتوں کا ڈر دور ہو گیا، اللہ نے پردے ہٹا دیے، اور آج آپ توحید پسند بنے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ ان فرشتوں کی بھی زیارت کریں گے، انبیاء کی بھی زیارت کریں، آپ کو جنت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا، کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ حوض کوثر پہ میرے محمد کریم کے ہاتھ سے جام کوثر بھی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اگلی صورت میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، معبود ہونے کے لیے 4 شرائط، کسی ذات کے پوجنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر وہ کسی میں موجود ہیں تو وہ معبود ہوگا، وہ برحق ہوگا، وہ داتا ہوگا، دستگیر ہوگا، غریب نواز ہوگا، وہ بگڑی بنانے والا ہوگا۔ اگر یہ 4 شرطیں نہ ہوں تو وہ کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ،
جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کے بھی پیدا کرنے والے نہیں، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، ایک مکھی کو بھی بنا سکتی اور اپنی طرف سے اپنی چیزیں، یہ تو جن سے کمپیوٹر بن جاتے ہیں، سائنس کام کرتی ہے، یہ چیز یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ صلاحیتیں جن عقلوں کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی ہیں، اور جن سماعت کے آلوں کو ہم تیار کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جن چیزوں کو ہم عبادت کرتے ہیں، جن چیزوں کو پکارتے ہیں، وہ سارے مل کے ایک مکھی کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا چیلنج کر دیا، آئیے میں اور آپ اس کا وجود چاہتے ہیں، اس کی جناب مثال چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آگے چیلنج کیا کائنات کی تمام قوتوں کو، آئیے ان مرشدوں کو اکٹھا کیجئے جو مر چکے، جو قبروں میں مدفون، ان بتوں کو، ان لکڑی کے جن کو پوجا جاتا ہے ان کو اکٹھا کیجئے۔ اللہ کہتا ہے چیلنج کرنے لگا ہوں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کسی معبود پہ بیٹھ کے اڑ جائے، اس کو بھی لینے کے حقدار نہیں ہے۔ یہ جن کو پوجا جاتا ہے، اور بیٹا دینا تو دور کی بات ہے، اور بگڑی بنانا تو دور کی بات ہے، جن کو پوجا جاتا ہے وہ ایک مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، وہ اس چیز کو مکھی سے واپس لینے کے بھی روا نہیں، چھین ہی نہیں سکتے۔ چیلنج ہے اللہ کا پوری کائنات کو، آئیے مرشدوں کو بلائیے۔ میں کسی کی گستاخی نہیں کرتا، لیکن میرے اللہ کی توحید کے آگے جو بھی آئے گا، اللہ کی قسم ہے ہم اس کا اللہ کے مقابلے میں احترام نہ کریں، وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ حدیث کا شیخ ہی کیوں نہ ہو، محدث ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ کے مقابلے میں کسی نبی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے پیغمبروں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، پیغمبروں کو بنانے والا اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ چیزوں کو جانتا ہے جو پیغمبروں کے آگے پیچھے، فرشتوں کے آگے پیچھے، دنیا کے مرشدوں کے آگے پیچھے، سونا اٹھنا پینا کھانا ضروریات حاجات سب کو جاننے والا اللہ۔ اور یہ چار خصوصیات جو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ آئیے وہ چار شرائط ہم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، اور کہلوایا کن کے منہ سے؟ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اس پیغمبر کے منہ سے جس نے کائنات میں کبھی جھوٹ بولا، جو اپنی خواہش سے بولا۔ فرشتہ آتا حضور کلام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی شرط، اللہ احد، اللہ ایک، اللہ ایک۔ ہم کہنے جی میری سرکار ہے، اس سرکار کا کوئی بھائی ہوگا، اس سرکار کی کوئی بہن ہوگی، اس سرکار کے رشتہ دار ہوں گے، اس سرکار کی ماں ہوگی، اس سرکار کا باپ ہوگا، اس سرکار کا دادا ہوگا، اس کا خاندان ہوگا۔ پتہ چلتا ہے دنیا میں احد کوئی نہیں سوائے اللہ کے، ایک ہی جنس ہے انسان، بشر ہیں۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو کہا، اے پیغمبر 15واں پارہ سورہ کہف، 16واں پارہ سورہ کہف، قل انما، آخری آیت، انما انا بشر مثلکم، کہہ دو اے پیغمبر میں بھی تم جیسا ایک بشر۔ جب میرے پیغمبر بشر انسان تو دنیا میں اور کون ہے جو اور ذات سے آ جائے؟ پہلی شرط اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دنیا میں جس کو پوجا جائے وہ ایک ہونا ضروری، جو دو ہوں چار ہوں۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوں تو دنیا جہان کا نظام بگڑ جائے؟
ایک کہے بچی دینا، ایک کہنا بچہ دینا، ایک نے کہنا روشنی کرنی، ایک نے کہنا اندھیرا کرنا، ایک نے کہنا یہاں سے سورج طلوع ہو، ایک نے کہنا وہاں سے، ایک نے کہنا غروب وہاں سے ہو، ایک نے کہنا وہاں سے، ایک نے کہنا آج بارش ہو، ایک نے کہنا بارش نہ ہو، ایک نے کہنا آج چاندنی ہو، ایک نے کہنا آج اندھیرا ہو، ایک نے کہنا آج یہ ہو فلاں ہو فلاں ہو، آپس میں جھگڑا ہو جائے، زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے الہ صرف میں ہی ہوں، اللہ احد۔ معبود کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ایک ہو، اور یہ صفت سوائے میرے اللہ کے کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ اور لفظ اللہ کے دو معنی، لفظ اللہ کے دو معنی ہیں، دو نام اللہ کے ذاتی ہیں، باقی صفاتی۔ وہ نام آپ کسی کا رکھ نہیں سکتے، لفظ اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، اور لفظ رحمان، صرف لفظ رحمان، عبد الرحمان رکھ دیں، عبد الرحمان نام ہو سکتا ہے، رحمان نام اللہ کا ذاتی۔ اور پھر اللہ پاک کے یہ دو نام، اور دونوں کا معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ کے دو معنی، وہ ذات جس کو پوجا جائے ایک، اور وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو جائے۔ جہاں سے ہماری سوچ شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق حیران پریشان ہو، اس کو اللہ کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور رحمان کا معنی کیا ہے؟ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، جو کافروں کو بھی دیتا ہے مومنوں کو بھی دیتا ہے، وہ پہلوں کا بھی مالک بعد والوں کا۔ دوسری صفت آتی ہے اللہ الصمد۔ معبود بے پرواہ ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، اسے کھانے پینے کی پرواہ، اسے اولاد کی ضرورت، وہ پیدا ہونے کا محتاج، وہ رزق کا محتاج، وہ سونے کا محتاج۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اجازت دے تو قدم چل پڑے، وہ اجازت نہ دے تو سانس رک جائیں، وہ نہ چاہے صبح نہ اٹھیں فوت ہو جائیں، رات کو سوئے صبح بچے یتیم ہو جائیں، ماں سے محروم ہو جائیں، باپ کا سر پہ سایہ نہ رہے، وہ دادا نہ رہے، پوتا فوت ہو جائے، بازو جنہیں بھائی کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اگر وہ نہ چاہے کوئی سانس دوسرا نہ لے سکے، خوراک کا نوالا منہ میں ڈالے، خوراک لعاب نہ وہ اجازت نہ دے، لعاب آگے نہ گزار سکے، اگر پیٹ میں چلا جائے وہ اجازت نہ دے، معدہ اس کو ہضم نہ کر سکے، اگر وہ اجازت نہ دے، مثانہ رک جائے، قضائے حاجت نہ ہو، اگر وہ اجازت نہ دے، یہ خون کی وریدیں نہ چل سکیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل رک جائے، دماغ کے احساسات، دماغ کے خیالات وہ رک جائیں، کام نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ چاہے، وہ بے نیاز ذات چاہے، کسی کو چاہے روک دے، کسی کو چاہے چلا دے، کسی کو چاہے سلا دے، کسی کو چاہے اٹھا دے، کسی کو سے جو چاہے وہ کروا لے، اس پہ کسی کی خلاف ورزی لازم کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ صمد ہے، بے نیاز۔ ایک حدیث میں آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے بعد والے انسان جن اجتمعوا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، لقالوا ما فی قلوبہم، سارے اپنی خواہشات ایک ایک وقت میں، جو مجھے چاہیے، جو آپ کو چاہیے، جنوں کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے، پہلوں کو، حیوانوں کو، بعد والوں کو، سب کچھ مانگ لیں، اللہ عطا کر دے، اس کے خزانہ قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں بے نیاز الصمد، جو محتاج نہ ہو، جن کو ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، مولا علی کریم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم ان کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ ان کو مولا اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ مولا کے معنی سن لیجئے، مولا آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، غلام آزاد کرنے والے کو مولا کہتے ہیں۔
جو آزاد ہو جائے غلام وہ بھی مولا، اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ استاد جو تربیت کرنے والا اس کو مولا کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو مولا کہتے ہیں، دوست کو مولا کہتے ہیں، اور اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اگر اللہ کو مولا کہتے ہو تو دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ پھر تو شریک کر دیا۔ ہم کہتے ہیں میں بھی زندہ، میرا اللہ بھی، کیا میری زندگی اللہ جیسی ہے؟ میں دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے، کیا میرا دیکھنا اللہ جیسا ہے؟ میں بھی سنتا ہوں، اللہ بھی سنتا ہے، سمیع ہے، میرا سننا اللہ جیسا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ مولا ہے مالک ہونے کے لحاظ سے، کائنات میں جو اچھے لوگ ہیں وہ مولا ہیں دوست ہونے کے لحاظ سے، مدد کرنے کے اعتبار سے مولا اللہ، دوستی کے اعتبار سے مولا کائنات۔ میرے نزدیک تمام صحابہ مولا، تمام اولیاء کرام مولا۔ کیوں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں؟ اس لیے وہ ہمارے مولا، اور ہمارا مولا اللہ بھی ہے خالق ہونے کے لحاظ سے۔ جن کو ہم مولا کہتے ہیں، مولا علی، مولا حسین، مولا حسن، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، مولا طلحہ، مولا زبیر، ہمارے رسول بھی ہمارے مولا، کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ اور مخلوق میں فلا تضربوا للہ الامثال، مثالیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ ہے الصمد، الصمد ذات اللہ کی، بے پرواہ۔ نبی کے 3 بیٹے فوت ہوئے، نبی گانا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، ایک 18 ماہ کا بچہ، ابراہیم نام، اپنے بابا ابراہیم کے نام پہ نام رکھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ 18 ماہ کا بچہ ہے، اطلاع دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں صحابی کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آخری سانسوں پہ ہے۔ میرے رسول تشریف لائے، چل کے آئے، لخت جگر ہے، عمر 60 سال سے تجاوز۔ آپ تصور کیجئے میرا بیٹا وہ میرے ہاتھوں پہ ہو، اور دیا ہوا پہلے 2 اللہ لے گیا، یہ سلامت رکھا 18 ماہ تک۔ دینے والا وہی ہے، لینے والا بھی، اور پیدا کرنے والا وہی، مارنے والا امانت اسی کی۔ میرے رسول نے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے آخری سانسیں، 18 ماہ کا لخت جگر، جان اس کی، سانسیں اس کی آخری، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحاح ستہ کی روایت، اس روایت بالکل صحیح روایت، میرے رسول نے اس کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیرے جانے کا غم ہے، دل غمزدہ ہے، تو میرا سہارا۔ اور میرے رسول نے فرمایا تھا اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا یہ نبی بنتا۔ آج اپنے ہاتھوں پہ جس کو لوگ مختار کل کہتے ہیں، جس کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، جس کو لوگ حاجت روا کہتے ہیں، جس کو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا پکڑے چھڑا لے محمد کا پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنا لخت جگر۔ آئیے دنیا کے مرشدوں کو، مشکل کشاؤں کو اکٹھا کیجئے، انہیں کہیں کہ ان کا لخت جگر مر رہا ہو اور وہ بچا کے دکھائیں۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، تیری جدائی کا غم ہے، ولا نقول، لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں کہنا، لا نقول الا ما یرضی ربنا، وہ کلمہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر رسول بے نیاز ہوتے، بیٹا ہاتھوں میں فوت نہ ہوتا، اور مولا حسین کربلا میں شہید ہوتے ہیں، مشکل کشا ہوتے، بے نیاز ہوتے، شہادت نہ ہوتی، اپنے ننے لخت جگروں کو اٹھایا، کبھی علی اکبر، کبھی علی اصغر، کبھی بہن کے سر پہ دوپٹہ دیا، کبھی اپنے لخت جگروں کو ڈال دیا۔ بیٹا بیمار کربلا، علی زین العابدین خیمے میں موجود، کائنات کے سارے ذاکروں کو، سارے مرشدوں کو، سارے مشکل کشاؤں کو میرا چیلنج ہے جو ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، اگر یہ مشکل کشاں ہیں تو اپنی حاجت روائی کیوں نہ کر سکے؟ ان کے اوپر مولا علی
بھائی مولا حسن، نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر نانا ابو بکر صدیق، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، ساری لڑی پیغمبروں کی، ابراہیم ساری امت اکیلا اللہ کو پکارنے والا، وہاں نواسا، بیٹا، پوتا، وہاں پڑ پوتا، وہاں ابراہیم کی آل قربان ہو رہی ہے 72 لخت جگر اہل بیت کے، کوئی مشکل کشائی نہ کر سکا، کوئی حاجت روائی نہ کر سکا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز صرف اللہ کی ذات، لا یہ صفات بے نیازی والی کسی میں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ خود پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو۔ ابراہیم آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری فرد تک ہر کسی کی پیدائش ہوتی، حتیٰ کہ درخت ایک مادہ ہوتا ہے، ایک نر ہوتا ہے، پیوند کاری جسے کہتے ہیں۔ درخت چل نہیں رہا، پیوند کاری کر لو، کسی اور کی ٹہنی اس کے ساتھ لگا دو۔ مر اور نادا، مادہ، یہ شروع سے ہیں۔ صرف 3 ذاتیں ہیں جو خود اللہ نے پیدا کی اپنی قدرت سے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، پھر بھی پیدا تو ہوئے۔ حوا کو بائیں پسلی سے، نہ ماں نہ باپ۔ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ گویا اللہ کے علاوہ ہر چیز پیدا ہونے والی مخلوق، جتنے مرشد ہیں، لائیے کون ہے جو پیدا نہ ہوا ہو؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ سے نہ آیا ہو؟ ان تینوں کو چھوڑ کے، دونوں کو، حضرت عیسیٰ تو ماں کے پیٹ سے۔ کون ہے جو بذات خود بنا ہو؟ اس مخلوق میں، یہ فانی مخلوق، کون ہے جس کا وجود خود ہو؟ فرشتے اللہ نے پیدا کیے کن کہہ کے، جنات پیدا کیے کن کہہ کے، آگ سے بنائے، فرشتے نور سے بنائے، ہیں سارے ہی پیدا۔ اور آگے اولاد بھی نہ ہو۔ میرے رسول کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، شادی نہ ہوئی ہو کسی کی، بتائیے، بچے نہ ہوئے ہوں۔ اگر یہ صفات چلو نہ ہو سکتا ہے کسی کی شادی نہ ہوئی ہو، کسی کی آگے اولاد نہ ہو، خود پھر بھی پیدا کرتا ہے، خود پھر بھی مخلوق اللہ نے بنایا۔ اللہ کہتا ہے 3 صفات یہ کائنات میں چیلنج، اور چوتھی اگلی 3 چیلنج، اکیلا ہو، بے نیاز ہو، نہ کسی کی اولاد ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لائیے پھر پوج لیجیے، اگر کوئی ایسا ہے پھر اسے پوجیے، اگر نہیں ہے تو پھر ایک اللہ کو پکاریے، کیونکہ یہ تینوں صفات اس میں۔ اور چوتھی صفت لم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہاں تو کیا برابری کرنی ہے، پتہ چلتا ہے حضرت صاحب فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، ایک دوسرے کے مقابلے۔ نمرود، فرعون بادشاہ، اپنے وقت کے آخر زوال آ گیا۔ سلیمان، ذوالقرنین علیہم السلام پیغمبر وقت کے بادشاہ بڑے، پھر بھی زوال آ گیا۔ میری کائنات کے رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آخر زوال آ گیا۔ اللہ کہتا ہے کوئی لائیے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو، لائیے اپنی کوئی دنیا بسانے والا، لائیے کوئی اپنی کائنات بنانے والا۔ لم یکن لہ کفوا احد، جو معبود ہوتا ہے اس کے برابر کا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں تو برابری جگہ جگہ پہ، جھنڈا اس کا بھی لگا ہے، جھنڈا اس کا بھی لگا۔ یہ آسمان ہے نا، بغیر عمد ترونہا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے۔ اللہ پاک، ٹائم کم ہے، موضوع بہت لمبا ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں توحید کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں
میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سورہ اخلاص کا اور سورہ کافرون کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا، اے صحابی، غالباً عبداللہ بن عمر، رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ لیا کر، الکافرون، تو تمام قسم کے معبودوں سے پاک ہو جائے گا، موحد بن جائے گا۔ رات کو سوتے ہوئے سورہ الکافرون 6 آیات، اور یہ سورہ اخلاص جو ہے میرے رسول فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے تہائی کے برابر ہے، 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 پاروں کا ثواب۔ اور قرآن کریم کا ہر حرف کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ مثلا الف لام میم ہے، کوئی کہے جی ایک حرف ہے، نہیں، حدیث میں آتا ہے الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف۔ تو یہ سورہ اخلاص 4 آیات، صرف 4 آیات پڑھنے سے 10 اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق